بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام۔ اب دوبارہ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، اور ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آج جو ہے بلڈ ڈونر ڈے ہے، انٹرنیشنلی اس کو منایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر بلڈ دینے میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم اس پروگرام میں، آج کی اپنی اس جو مارننگ شو ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے بلڈ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کن اداروں کو دینا ہے، اور یہ کیوں دیا جاتا ہے، اور بلڈ دینا کیا بہت ضروری ہے، کیا اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں، اور اس کے اگر فائدے ہیں وہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے میں نے جن کو دعوت دی ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صاحب، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ سروسز پنجاب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم میم۔ اچھا میم، ایک تو میں تھوڑی سی پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلڈ ڈونیشن کی جو ہے نا کیوں ضرورت ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ جیسے ہمارا ادارہ ہے نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن، جی، اس میں کوئی ہمارے پاس 637 پیشنٹ ایسے رجسٹرڈ ہیں کہ جن کا سروائیول صرف اور صرف کسی دوسرے کے بلڈ کے اوپر ہے۔ ان میں میجورٹی تو تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں کہ جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پہ ہی ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اس صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی خود سے جو ہے ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ جنریٹ کر سکے۔ اگر کرتی بھی ہے تو وہ ایب نارملی جو ہے نا ان کی لائف جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے کہ ان کا ہیموگلوبن لیول جو ہے ایک تو وہ کم ہوتا ہے، اور ان کے ہیموگلوبن کے اندر اس طرح کی وہ جینیٹیکلی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کہ ان کے ریڈ بلڈ سیلز خود سے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ دوسرے کے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب وہ جب تک ان کی لائف ہے وہ اسی سہارے کے ساتھ رہیں گے کہ ان کو بلڈ ملے گا تو ان کی لائف آگے سروائیو ہوگی۔ بالکل بالکل۔ تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں ابھی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم بلڈ جو ہے نا ڈونیٹ کریں، اور بہت سارے مس ہیں ہمارے ہاں کہ جی ہم بلڈ دیں گے تو ہمیں بہت ویکنس ہو جائے گی، یا بہت نیڈل پرک ہوگی تو بہت پین ہوگی، یا یہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا جی ہمارا بلڈ وہ ہم ویٹ گین کر لیں گے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میڈیکلی پروون ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے نہ تو آپ کا ویٹ گین کرتے ہیں، رادر آپ جو ہے نا آپ کا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی میڈیکلی پروون ہے کہ جو لوگ ریگولر بیسس کے بعد تقریباً جو ہے نا آفٹر ایوری 4 months جو بلڈ ریگولرلی ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ڈیزیزز ہونے کے بھی چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ان کا کولیسٹرول لیول بھی جو ہے وہ نارمل کی طرف رہتا ہے۔ جی، اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نیڈل پرک ہونے کا ہے تو وہ ہارڈلی مطلب اٹس اے میٹر آف فیو سیکنڈس، جس لائک کہ آپ کو کوئی مچھر کاٹ کے چلا گیا، لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھیں کاز کیا ہے کہ آپ ایک فار فیو سیکنڈ اگر آپ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں تو جسٹ تھنک اباؤٹ دوز پیشنٹس کے جو جن کا بیچاروں کا سروائیول اسی بلڈ کے اوپر ہے کہ آپ بلڈ دیں گے تو وہ سروائیو کریں گے اس چھوٹی سی تکلیف کے پیچھے جو ہے نا۔ اور یہ بھی ایک میڈیکلی پروون ہے کہ ہمارے یہاں 90% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی جو ہے نا ایک آدھ دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو ان فیوچر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے بھی سیکریفائس کرے گا۔ کیا بات ہے۔ اور بشیر احمد صاحب کے ساتھ کچھ بچوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ ہم تھیلیسیمیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو بچے ہیں وہ بہت سفر کر رہے ہیں سیریسلی کیونکہ ان کو بلڈ کی ضرورت ہے، اور آج بلڈ ڈونر ڈے ہے تو میں چاہوں گی کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بلڈ دیں اور لوگوں کی جان بچائیں۔ جی بشیر صاحب آپ مجھے بتائیے گا اسپیشلی بچوں کے بارے میں۔ جی بچے یہ جو ہیں ان کا جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ کسی دوسرے ڈونر کے بلڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ مثلا ان کو جیسے یہ اس ایج گروپ کے بچے ہیں تو ان کو آفٹر ایوری 3 weeks جو ہے وہ بلڈ چاہیے، 3 ہفتے کے بعد۔ جی جی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ بچے گرو کرتے ہیں تو ان کی فزیکل نیڈز بڑھتی ہیں، اسکول جاتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا 2 ہفتوں کے بعد پھر انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ یہ کیا نام ہے اس لڑکی کا، گڑیا کا کیا نام ہے آپ کا؟ حفصہ۔ حفصہ؟ جی۔ حفصہ پڑھتی ہو؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ 1 میں پڑھتی ہو؟ اچھا پڑھتی ہو؟ جی۔ دل لگا کے؟ جی۔ ہیں؟ کیا مارکس لاتی ہو؟ اچھے؟ جی۔ پاس ہو جاتی ہو سب میں؟ جی۔ ٹیچر کی فیوریٹ ہو؟ جی۔ اور کیا شوق ہے اکثر؟ کیا کرتی ہو؟ کیا شوق ہے؟ ہاتھ دو نا مجھے، کیا شوق ہے؟ کھیلتی ہو؟ یس۔ کیا کھیلتی ہو بتاؤ؟ بیٹ بال۔ ہیں؟ یس۔ یہ بیٹ بال کھیلتی ہے؟ لڑکوں والے لڑکوں والے شوق ہے۔ اچھا تو پھر لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلنی پڑتی ہوگی؟ نہیں، بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ اچھا جی۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جی۔ اچھا جی، بھیا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہ ہاتھ ملا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا بھیا جی؟ الحمد للہ علی احمد۔
علی احمد آپ کا نام ہے, ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے دیکھیں الحمدللہ بولنے لگے تھے اس طرح سے, ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ, اس طرح سے کتنے پیاری اچھی تربیت ہے ان کی, کتنے پیارے پیارے بچے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں 5 کلاس میں. 5 کلاس میں؟ جی. کتنے سال کے ہو تم؟ 12 سال, 12 ایئرس. تم تو بڑے چھپے رستم نکلے کھڑے ہو, تم تو 12 سال کے نہیں لگتے, تم تو آرام سے ہو گئے 8 سال کے, بس 9 سال کے, اس ہے نا 8-9 سال ان کی بچوں ہے. میں یہ 8-9 سال کی ہے. جی, ان بچوں میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ان کی گروتھ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے نارمل بچوں سے. اچھا, مطلب ان کے مائلسٹونز جو ہے گروتھ وہ تھوڑی سی جیسے ہائٹ یا وہ نارمل بچوں سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اچھا, اس لیے یہ آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ 12 ایئرس کا نہیں ہے, 7-8 سال کا لگ رہا ہے. تو اب مجھے بتاؤ, جب آپ کو بلڈ لگتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, کیسے پتہ چلتا ہے, ان کو کیسے بتاتے ہو ڈاکٹرز کو, پیرنٹس کو کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ کمر میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمر میں پین ہوتی ہے؟ ہاں جی, بار بار سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. اور پھر رنگ بھی سفید ہونا ہو جاتا تو پھر آپ فوراً بتا دیتے ہیں؟ ہاں جی. اور آپ فوراً بلڈ لگوا لیتے ہیں اور پھر فٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے, ہلکا سا آپ کو سمٹم ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً آپ اپنے آپ کو فٹ کر لیتے ہیں, ہے نا؟ ہر ایک کے ساتھ مسئلہ. اب جیسے میرے ساتھ مسئلہ ہے, میں ٹی وی کے آگے آتی ہوں تو مجھے پہلے میک اپ کرنا پڑتا ہے نا. اگر میں میک اپ نہیں کرتی تو میں پیلی آتی ہوں, نیلی آتی ہوں, پھر مجھے میک اپ کرتی تو میں اچھی آ جاتی ہوں, ہے نا. یہ ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی چیز کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے مجھے کچھ ایسے کھانے جو مجھے نہیں سوٹ کرتے میں کھاتی ہوں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں, اسی طرح ہے نا. تو لائف جو ہے آگے بڑھنی ہے, آگے جانا ہے, دوڑنا ہے, کھیلنا ہے, کودنا ہے, بھاگنا ہے, تھکنا ہے, سب کچھ کرنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے. اور کیا پتہ ہے لڑکی ہو کے کرکٹر بن جائے, انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے, ایسے ہی ہے. کیا ارادے ہیں, کیا خواب ہے میری گڑیا کے؟ اکشا بتاؤ, کیا خواب ہے؟ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ واہ واہ, اکشا تم بنو گی, میری دعائیں, ٹھیک ہے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ ان کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری گڑیا. اچھا جی, ہمارے پاس ڈاکٹر پروفیسر شبنم بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہمارے ساتھ ہیں آن اسکائپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فضا کیسی ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ, آپ ٹھیک ہیں شبنم جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. شبنم جی, آج بلڈ ڈونر ڈے ہے, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ 14 جون جو بلڈ ڈونر ڈے ہے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے, اور چونکہ جو والنٹری بلڈ ڈونیشن ہے بیسیکلی آپ سے دیکھیں گے ایک لائف سیونگ جو ہے یہ ایکٹیویٹی اور میئر ہے. تو جو لوگ بھی والنٹریلی بلڈ دیتے ہیں سمجھے کہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور چونکہ آپ آج تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان سے آپ بات کر رہی ہیں, تو ہمارے ملک میں تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. ایون دو کہ یہ موروثی ہے اور اس کو آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اور ہم جتنا بھی بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ذرائع سے, اس میں سے 30% ان بچوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ تھیلیسیمیا کے ان بچوں کا اتنا بڑا برڈن ہے کہ 30% بلڈ ان کو صرف زندہ رکھنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں ان بچوں کو بالکل صاف تصدیق شدہ بلڈ انفیکشن سے پاک پرووائڈ کر سکیں تاکہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھ سکے. ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو ہمارے تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ان کو متواتر ریگولر 1 سے 2 بار مہینے میں بلڈ لگتا ہے. تو اگر اس کی اسکریننگ ٹھیک نہ ہو اور نہیں ہوتی تھی, اس وجہ سے تقریباً 80% کے قریب ہمارے تھیلیسیمیا کے بچے آلریڈی ہیپیٹائٹس بی سی یا ان میں سے کچھ HIV کا شکار ہو چکے ہیں. تو جو ان کی پہلی بیماری جس سے یہ لڑ رہے ہیں, جب ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان کی مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا شبنم جی ایک نیوز کی بریک ہے, ارجنٹ نہیں پڑے گی, آئی نو بہت صحیح ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, مگر وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, ول بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیون.